بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدائن عراق جو بغداد سے جنوب مشرق میں چند کلومیٹر دور ایک شہر ہے، وہاں ایک جامع مسجد میں 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبریں ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالی عنہما. وہاں پر پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی قبر تھی، اور حضرت حذیفہ ابن الیمان اور حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالی عنہما کی قبریں وہاں سے تھوڑی دور پر دجلہ کے قریب تھیں. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے مشہور سفر نامے جہان دیدہ میں ان 2 صحابہ کی قبروں کا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ سن 1929 میں عراق کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ ان سے حضرت حذیفہ ابن الیمان اور حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالی عنہما فرما رہے ہیں کہ میری قبروں میں پانی آ رہا ہے، اس کا مناسب انتظام کرو. چنانچہ بادشاہ نے ان قبروں کے اور دریائے دجلہ کے درمیان کھدائی کروائی کہ دیکھیں کہیں پانی رس رہا ہے، لیکن کھدائی کرانے کے بعد پانی رسنے کے آثار دکھائی نہیں دیے. چنانچہ بادشاہ نے اسے ایک خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا. کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے وہی خواب پھر دیکھا. اب اس نے خواب کو سنجیدگی سے لیا اور علماء کرام کو بلا کر اس پر مشورہ کیا، اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید ان میں سے کسی عالم نے بھی کہا کہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. چنانچہ رائے یہ ٹھہری کہ دونوں حضرات کی قبروں کو کھول کر دیکھا جائے. قبر کھولنے کی ایک تاریخ مقرر ہوئی اور بادشاہ نے اس کا بڑا اہتمام کیا. اس وقت حج کا زمانہ تھا، تو حجاز میں جب یہ اطلاع پہنچی تو وہاں سے بادشاہ عراق کو یہ کہا گیا کہ اس کی تاریخ حج کے بعد رکھی جائے تاکہ حاجی لوگ بھی اس میں شریک ہو سکیں. چنانچہ حج کے زمانے کے بعد کی ایک تاریخ رکھی گئی قبر کھولنے کے لیے، اور اس میں ملک اور بیرون ملک یعنی عراق اور عراق کے باہر دیگر ملکوں کے لوگ بھی شریک ہوئے، اور بڑی تعداد میں حاجی بھی شریک ہوئے. لوگوں کا ایک ہجوم ہو گیا، ایک سمندر ہو گیا، اور بادشاہ نے اتنا اہتمام کیا کہ دور دور تک اسکرینیں لگوا دی تاکہ جو لوگ براہ راست اس منظر کو نہ دیکھ سکیں وہ اسکرین پر دیکھ سکیں. چنانچہ دونوں حضرات کی قبریں کھولی گئیں، اور وہ مبارک لاشیں جو 1300 سال پہلے دفن ہوئی تھیں بالکل صحیح سالم اور تر و تازہ تھیں. وہاں پر ایک ماہر امراض چشم یعنی ایک آنکھ کا ماہر ڈاکٹر بھی موجود تھا. اس نے آنکھوں کا معائنہ کیا اور بتایا کہ آنکھوں میں جو اصلی چمک ہوتی ہے وہ موجود ہے، جبکہ عام طور پر انتقال کے تھوڑی دیر کے بعد ہی یہ چمک ختم ہو جاتی ہے. یہ عجیب و غریب منظر تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے پاس ان حضرات کی قبریں پہلے سے کھودی جا چکی تھیں. وہاں سے جنازہ اس طرح لایا گیا کہ تابوت میں بڑے بڑے بانس لگا دیے گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کندھا دے سکیں. چنانچہ اس وقت بہت سے خوش نصیب لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن جابر اور حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما کے جنازوں کو کندھا دیا، اور اس طرح دونوں حضرات کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب دفن کیا گیا. اس واقعے میں ہمارے لیے بڑی ہی عبرت کا سامان ہے اور بڑا ہی سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کس طرح اپنے نیک بندوں کی لاشوں تک کو محفوظ رکھتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ زمین انبیاء کرام کے مبارک جسموں کو نہیں کھا سکتی ہے. انبیاء کرام کے مبارک اجسام انتقال کے بعد بھی محفوظ رہتے ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ الانبیاء فی قبورہم احیاء یصلون، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی برکت سے اپنے جس محبوب بندے کی لاش کو بھی چاہتا ہے محفوظ رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نیک اور محبوب بندوں میں ہمارا شمار بھی فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.